السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مولانا منظور مینگل اور عبدالواحد قریشی صاحب۔ اس بات پر مناظرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ممات پر۔ تو پہلے سنتے ہیں مولانا منظور مینگل صاحب کو اور بعد میں سنیں گے انشاءاللہ مفتی عبدالواحد قریشی۔ اس لیے اللہ کے لیے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گیا جب یہ مسئلہ چھڑ گیا تو الفرقان میں 30-35 سال پہلے اس نے مضمون لکھا، فرمایا اللہ کی قسم دونوں علماء اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا جھگڑا نہیں ہے لیکن فریقین ضدی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگایا، میں نے قرات خلف الامام کا۔ میرے مسئلے 3 ہیں، اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں۔ آپ کے مناظرین حضرات کا یہی حال ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا؟ اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ تدریس کی تو نحمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں تھوڑا سا آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ مناظرین یہ مسئلہ سمجھے نہیں ہیں، اور آپ سے میں نے کہا چونکہ آپ بھی مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ دونوں شقوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھو، چارپائی پر ہے جب حل ہوا حیٌ ام میتٌ، تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے۔ یہ جو قبر میں تو بعد میں تشریف لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، لیکن 3 دن جو چارپائی پر ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں نا آپ لوگوں میں مدرسین بھی ہے، ایک شق تو متعین کرو، یا تیسری شق کی آپ قائل ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ حل ہوا میت ام لا فی ہذہ الایامۃ، ہمارا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر آرام فرما رہے 3 دن تک، سمجھے، موت آ گئی بالاتفاق، ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو۔ تیسری صورت بتاؤ، سمجھے؟ اس لیے یہ کہہ دو موت بھی آ گئی ہے۔ کہتے جب آپ چارپائی پر تھے تو آپ پر اللہ تعالی نے نیند طاری کی تھی، جب نیند ثابت ہوا تو حیات بھی ثابت ہوئے۔ یہ آپ کے خود ساختہ تحریف ہے۔ حضرت علی اس موقع پر آیا، فرمایا طبت حیا و میتا، بولو طبت حیا و میتا، بیٹے اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے، سمجھے، یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے، سمجھے، جو مسئلہ میں نے وہی بتایا، یہ تیرے مناظرین کو میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے درود پڑھا، درود کو خود سن لیتا ہے، اگر درود فرشتے پہنچا دے تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو وہی تو دوشک ہیں، پھر دفن کیسے آپ نے کیا؟ بات تو یہ تھی، سمجھے، دفن کیسے کیا؟ آپ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سمجھے، آپ اجازت دیں گے کہ میں سویا ہوں مجھے دفن کرنے، میرے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، دفن کریں گے آپ مجھے؟ اس لیے زور لگا پتر۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی بھی ہیں، کہ مماتیوں سے تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی تو 3 دن رسول اللہ قبر سے باہر موجود تھے، تو ان دنوں میں بھی تم رسول اللہ کو مردہ مان کے مماتی بن گئے ہو، اس حد تک مماتی ہو۔ اس سوال کا جواب نہ تمہارے باپ کے پاس ہے نہ تمہارے دادے کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا لکھے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں مولوی صاحب، حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا۔
اور اگر کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے یا اس کا چینل کہیں اور ہے، اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے، وجہ یہ ہے۔ یہ تو بہت صاف عقیدہ ہے۔ حنفی دیوبندی کو تو چاہیے تھا جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کی دلیل پیش کرتا نا، الٹا وہ کہہ رہے ہیں نہ تمہارا باپ جواب دے سکتا ہے نہ تمہارا دادا۔ باپ دادے تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو تو چھوڑو، یہ تو ہمارے بچے بھی آپ کو جواب دیں گے کہ عقیدہ حیات النبی کس کے لیے ہے یار۔ یہ گستاخی کی باتیں ہیں، غیر محتاط باتیں، ان سے بچیں۔ یہ مجھے نہیں لگتا کوئی حنفی عالم ایسے کہہ سکے۔ یہ السلام کو زندگی ملی ہے تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ ہے، اس کے بعد فوراً عالم برزخ، عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ وفات کے فوراً بعد وفات شدہ آدمی ابھی چارپائی پہ ہو، وہ عالم قبر، عالم برزخ میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ آخرت کے معاملات جاری ہیں۔ میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ امام بخاری روایت جواب تمہارا باپ بھی نہیں دے سکتا، دادا بھی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا، اگر یہ مولوی صاحب حنفی دیوبندی ہے تو خدا را میری آواز ان تک پہنچائیں کہ احتیاط سے گفتگو کرنا سیکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قرآن کہتے ہیں شبہات توڑنا سیکھو۔ حق کی دعوت دو گے شبہات ٹوٹیں گے۔ یہ تو شبہات بنا رہے ہیں، شبہات بنانا حق والوں کا کام نہیں ہے، شبہات کو توڑنا حق والوں کا کام ہے۔ عقیدہ حیات النبی تو ایسا نظریہ ہے، یہ میرے پاس المحند اور المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے لے کر مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تک، مفتی کفایت اللہ دہلوی سے لے کر مفتی عزیز الرحمان عثمانی تک، مفتی عزیز الرحمان عثمانی سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک رحمہم اللہ، ان سب کے تصدیقی دستخط ہیں۔ آپ کہتے ہو آپ کے باپ دادا جواب نہیں دے سکتے، یار یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے یار؟ شیشے کو ایک بار صاف کر کے منہ دیکھنا چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں، ورنہ میں چہرہ دیکھ کے تھپڑ مارنا جانتا ہوں کہ چہرہ کتنا ہے اور تھپڑ کتنا ہے، سمجھانے کا انداز۔ یہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں، دیوبندی ہو کر کے دیوبندیوں کا باپ دادا جواب نہیں دے سکتا، یہ کیسی بات ہے یار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے،